بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو پھر ہے سب کا خوش آمدید ماہی طیبہ ولاگ میں۔ تو ہم نے آج بنائی ہے نہاری کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پورے طریقے سے۔ تو اس کے بیچ میں ہم تھوڑی اچھی سی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے بہت اچھی لگی یہ کہانی، آپ بھی دیکھنا۔ میں نے یہاں پر پائے نہاری بنائی تھی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی اور بہت ایزی طریقے سے۔ دیکھیے گا پوری ریسیپی آپ فالو کر لیجئے اور میں بتاؤں گی بھی، اور ویسے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی۔ تو میرا نام زوہا ہے، میں پنجاب کے ایک گاؤں سے۔ یہ اردو یہاں پر میں نے یہ پائے دھو کے رکھ دیے تھے فریجر رکھے تھے کہ میں نے کہا بیٹا آئے گا جب ہی بناؤں گی، تو یہاں یہ فریج ہوئے تھے۔ تو پلیز اگر آپ تازی بنانا چاہتی ہیں تو پائے دھو کے اور انہیں رکھ لیجیے الگ۔ میں نے یہاں پر ایک پایا لیا تھا اور آدھا کلو بونگا گوشت الگ لیا تھا، اور پائے کے ساتھ میں بونگا گوشت نہیں گلاتی۔ یہاں پر میں نے یہ پانی ڈال کر پائے میں کوکر میں رکھ کے ابالنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ پیاز ڈال کے، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے، کچھ کھڑے مسالے ڈال کے جیسے موٹی الائچی اور لونگ وغیرہ۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، آپ دیکھتے رہیے گا، اور پھر اتنے میں لیجیے آپ لطف کہانی کا بھی۔ تو ہم تینوں ہی کزن تھے۔ آرزو میری خالہ کی بیٹی تھی اور حاشر آرزو کے تایا کا بیٹا تھا۔ ہم سب کے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔ ہم بچپن سے آپس میں دوستوں کی طرح رہتے، اکٹھے اسکول آتے جاتے، مل کر کھیلتے کودتے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی اور دوسرے کزن بھی کھیلتے تھے۔ ہم سب مل کر لڑکوں لڑکیوں والے کھیل کھیلتے۔ بچپن تھا اس لیے جنس کی بندشوں سے آزاد تھے۔ کھیلتے تو ہم 10-12 سال کے تھے، مگر خاص دوستی ہم تینوں کی تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے۔ لڑکی ہونے کی وجہ سے میں اور آرزو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ میں رہتے تھے۔ مجھے آرزو اپنے تمام کزن میں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ دونوں مل کر پڑھتے تھے، ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اکثر ہم ایک دوسرے کے گھر سو بھی جایا کرتے تھے۔ اس طرح کھیلتے کودتے ہنستے ہمارا بچپن گزر گیا۔ بچپن کے بعد جوانی آئی تو ساتھ ہی کئی پابندیاں ساتھ لائیں۔ کچھ ہم میں بھی شرم و حیا نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب ہم سب کزنس آپس میں بچپن کی طرح کھیلتے کودتے نہیں تھے اور نہ ہی بے تکلفی سے ملتے ہیں۔ یہ تو ایک فطرتی بات ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ شرم و حیا آئی جاتی ہے اور بات کرتے جیسے بچپن میں کرتے تھے۔ جوانی اپنے ساتھ کئی ایک ارمان بھی لے کر آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ارمانوں کا طوفان لے کر آتی ہے۔ جوانی کی اپنی کہانی ہوتی ہے جو بڑی مستانی ہوتی ہے۔ جوانی کی اپنی رات ہوتی ہے جو بڑی سہانی ہوتی ہے، مگر جوان ہوتی اولاد اور خاص طور پر جوان ہوتی بیٹیوں کے ماں باپ کو کبھی کچھ تو کبھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں جوانی کے جوش میں ان کے بچوں کو کسی نادانی کی طرف نہ لے جائے اور وہ بچوں کی نادانی سمندر کا پانی بن کر ان کی عزت کی کشتی کو ڈبو نہ دے۔ اس لیے وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھتے ہیں۔ سوتے ہوئے بھی وہ اپنی جوان ہوتی اولاد سے بے خبر نہیں ہوتے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم سب کے والدین نے ہم سب کے کزنس کے ملنے جلنے اور بات چیت کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی، مگر ہم ایک نگران کی طرح نظر رکھتے، وقت اور جگہ کا بھی نوٹس لیتے تھے۔ مگر یہ جوانی تحفہ محبت ہوتی ہے جو چپکے سے کسی کے دل میں اپنا گھر بسا لیتی ہے، اور جب بندے کو پتہ چلتا ہے تب تک تو یہ دل میں گھر کر چکی ہوتی ہے۔ مجھے بھی جوانی آنے کے بہت بعد پتہ چلا کہ میں تو حاشر کو شاید بچپن سے ہی چاہتی تھی، مگر اس محبت کا احساس اب جا کر ہوا۔ یہ محبت بھی بڑی فرض شناس اور اصول پرست ہوتی ہے، اس لیے تو جب تک جوانی نہیں آتی یہ پردہ ہٹتا نہیں ہے۔ بس پھر جیسے ہی جوانی آتی ہے فوراً پردہ ظاہر ہو جاتا ہے اور دلوں کو بے قراری اور بے چینی سے بھی بھر دیتا ہے۔ مجھے بھی اپنی بے قراری اور بے چینی سے پتہ چلا کہ مجھے حاشر سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ کب سے ہو چکی ہے۔ جب میں حاشر سے ملتی تو اسے دیکھنے سے مجھے سکون ملتا، میرے دل کو کچھ قرار ملتا، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو میری بے قراری انتہا کو پہنچ جاتی۔ اب میں اپنی اس محبت کا اظہار کیسے کروں؟ اس سوال نے مجھے اور زیادہ بے چین کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک پریشانی تب ہوئی جب آرزو نے مجھے بتایا کہ وہ حاشر کو بہت چاہتی ہے، اسے بہت محبت کرتی ہے۔ سن کر تو میری حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی بے گناہ کو فوراً موت کی سزا سنا دی جائے۔ میں محبت اور دوستی کی کینچی کے بیچ میں کسی قسط حال کپڑے کی طرح آ گئی تھی، کسی جس کے نصیب میں اب 2 ٹکڑے ہونا لکھا جا چکا تھا۔ محبت نے میرا ہاتھ کھینچا اور کہا کہ تو بھی آرزو کو اپنے دل کا حال سنا،
اسے بھی اس امتحان میں ڈال دے جس میں تو خود پڑ گئی ہے، اور دیکھ وہ کیا کرتی ہے۔ اسی لمحے دوستی نے میرے دل پر دستک دی اور کہا کہ دوستی قربانی دینے کا نام ہے، قربانی لینے کا نہیں۔ بس میں نے اسی پل دوستی کی آواز پر لبیک کہا اور آرزو کی محبت کے لیے اپنی محبت کی تمنا سے دستبردار ہو گئی۔ اب فیصلہ قسمت نے کرنا تھا کہ اسے کیا منظور ہے۔ ہاں، ایک اور بھی تو تھا جو ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا تھا، اور وہ تھا حاشر۔ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اگر وہ یہ بتا دیتا تو ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا، مگر وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ وہ شاید ابھی تک بچپن کو ہی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، شاید جوانی نے اس کے دل میں ہمارے لیے جذبات کو بدلا نہیں تھا، شاید اس کے دل پر ابھی محبت نے دستک نہیں دی تھی۔ میں نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ کر حاشر کی محبت سے آرزو کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آرزو نے اپنی محبت کا اظہار حاشر سے تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کی آنکھوں کی پسند اور دل کے ارمان کو پھانپ لیا تھا۔ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بڑی باخبر ہوتی ہیں، اور اولاد کے بارے میں، خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں، بیٹی کی نظروں اور چہرے پر آتے جاتے رنگوں سے بیٹی کے دل کا حال اور ذہن میں آنے والے خیالات تک جان لیتی ہیں۔ اس لیے آرزو کی ماں یعنی میری خالہ نے اپنے شوہر سے حاشر اور آرزو کی شادی کی بات کی۔ آرزو کے ابا یعنی میرے خالو نے بڑے بھائی یعنی آرزو کے تایا سے بات کی، اور یوں بات چلتے چلتے ان دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ 1 مہینے بعد منگنی اور منگنی کے 4 مہینے بعد شادی طے ہو گئی۔ 1 مہینے بعد منگنی اور منگنی کے 4 مہینے بعد شادی طے ہو گئی۔ منگنی ہوئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی ختم ہونے کو ہے۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے میں اندر سے مرتی جا رہی تھی۔ میں نے دوستی کے لیے اپنی محبت کی قربانی تو دے دی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ محبت کے لیے زندگی کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اسی بے قراری کی حالت میں اپنے رب سے دعا کرتی کہ میرے رب مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور میرے دل کو چین و قرار دے۔ مجھے سنبھالے رکھ، کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، کیونکہ محبت تو دوستی کے ساتھ ساتھ خاندان اور دنیا کی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے۔ وقت تو جیسے تیز رفتار ریل گاڑی کی طرح گزر رہا تھا کہ اب یہ گاڑی شادی والے دن کے اسٹیشن پر ہی جا کے رکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری سانس بھی رک جائے گی، اور میری زندگی کا سفر وہیں ختم پر ہو جائے گا۔ شادی سے 1 ہفتے پہلے آرزو کو مایوں بٹھایا گیا۔ مایوں کا پہلا جوڑا اس نے پہنا تو میرے وجود نے پیلا رنگ اوڑھ لیا، بالکل ایسے جیسے مجھے پیلیا ہو گیا ہو۔ شادی سے 1 دن پہلے مہندی کی رسم ہوئی تو آرزو کے ہاتھوں کی لالی دیکھ کر یوں لگا جیسے میرے خون کی ساری سرخی زرد ہو گئی ہو۔ اگلے دن شادی تھی، ان دونوں کا نکاح ہونا تھا، اور پھر حاشر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرزو کا ہو جانا تھا، اور مجھے بغیر مراد ہی مر جانا تھا۔ اسی خیال نے اسی رات مجھے بستر مرگ پر لٹا دیا۔ میں شاید مر چکی تھی کہ ایک شور ہنگامے نے مجھے جگا دیا۔ مجھے لگا کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن آ گیا ہے، جب ظلم نہیں ہوگا اور سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور ذرا ہوش و حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں اور آرزو کے گھر ہی ہوں۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا، پہلے مجھے پانی پلایا، پھر بتایا کہ آرزو کے تایا نے حاشر و آرزو کی شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میرے وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں ایک دم سے کوئی اچھی یا بری خبر سن سکتی۔ میرے دل کو ایک جھٹکا سے لگا۔ یہ جھٹکا آرزو کی شادی حاشر نے نہ ہونے کے دکھ میں لگا، یا حاشر کی شادی آرزو سے نہ ہونے کی خوشی میں لگا۔ بہرحال دل کو جھٹکا لگا تو میری طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ میری ماں نے مجھے فوراً سنبھالا، 2 گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد میں نے دیوار کے ساتھ سر ٹکایا اور 2-3 گہرے سانس لیے۔ اپنی ماں کو اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا، جو پریشانی کے عالم میں مجھے اپنی پوری کھلی اور آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شادی سے منع کرنے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ حاشر کا بڑا بھائی روحان اس نے اپنے دونوں باپ کو اس شادی سے روکا ہے۔ میں نے کہا اس کی شادی تو 5 سال پہلے ہو چکی، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کیوں کو رکوا رہا ہے؟ ماں نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے بیمار ہیں، اس لیے اس نے شادی رکوا دی ہے۔ میں نے کہا بچے تو بیمار ہو ہی جایا کرتے ہیں، اس میں شادی رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اصل میں ڈاکٹروں نے اس کے دونوں بچوں کے ٹیسٹ کروائے، جن سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے گی ویسے ویسے وہ کمزور ہوتے جائیں گے اور بلا آخر معذور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کزن میرج میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس لیے حاشر کے باپ نے شادی رکوا دی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کمزور اور معذور نہیں ہونے دیں گے، اس لیے اس نے حاشر اور آرزو کی شادی سے منع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو اب کیا ہوگا؟ شادی کی تو ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور پھر آرزو کا کیا ہوگا اور حاشر کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کہ حاشر کا بیاہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا ماں ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ حاشر کے باپ نے
اس شادی سے منع کر دیا ہے۔ ماں نے کہا ہے کہ اس شادی سے مطلب آرزو کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے، شادی سے تو منع نہیں کیا نا۔ میں نے کہا ہاں، میں کچھ سمجھی نہیں۔ ماں نے کہا کہ حاشر کی شادی آج ہی ہوگی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا آج ہی ہوگی مگر کس سے؟ مطلب اسے بھی بے قراری ہو رہی تھی بیچاری کو۔ ماں نے کہا وہی بتانے کے لیے ہی تو میں تیرے پاس بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا کہ ماں تو پھر جلدی بتانا۔ ماں نے کہا کہ حاشر کا باپ ہمارے گھر آیا تھا، اس کے ساتھ آرزو کا باپ اور خاندان کے اور بزرگ بھی تھے۔ اس نے ہم سے حاشر کے لیے تیرا رشتہ مانگا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ رونا آرزو کی شادی نہ ہونے کے غم کا تھا یا حاشر کی شادی مجھ سے ہونے کی خوشی کا۔ ماں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تو حاشر سے محبت کرتی ہے، اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ مجھے تیری آنکھوں میں حاشر کے لیے اگر سچی ہو تو محبت مل جاتی ہے، محبت صاف نظر آتی ہے۔ حاشر کو دیکھ کر جو رنگ تیرے چہرے پر آتے جاتے تھے وہ تیری محبت کی گواہی دیتے تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ تو آرزو کی محبت کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے رہی تھی۔ چل اٹھ میری بچی، میری بیٹی، رب نے شاید تیرے دل کی تڑپ کو سن لی ہے اور تیری محبتیں تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ چل اٹھ، آ میرے ساتھ، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اٹھی اور ماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں نے مجھے نہانے کو کہا۔ جب میں نہا کر باہر نکلی تو آرزو اپنا دلہن والا سرخ جوڑا لیے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آرزو نے حسد بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، ماہین، جس طرح دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہر سہاگ کے جوڑے پر پہننے والی دلہن کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس جوڑے پر میرا نام نہیں تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ لے اب جلدی سے اسے پہن لے، میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی۔ میں تیری پکی سہیلی ہوں اور دوستی کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ یہ شادی بھی عجیب شادی تھی جس میں خوشیاں اور غم دونوں ہی برابر شریک تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی آنکھوں میں خوشی کے اور کسی کی آنکھوں میں غم کے۔ ہاں، کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں خوشی اور غم دونوں کے آنسو تھے۔ ان آنکھوں میں میری اور آرزو کی آنکھیں سر فہرست تھیں۔ میری اور حاشر کی شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے۔ میں امید سے تھی اور تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری شادی سے لے کر اب تک آرزو میرے ساتھ بالکل پہلے کی طرح ہی ملتی تھی۔ اس کے چہرے، آنکھوں یا کسی بات سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے میری شادی حاشر سے ہونے کا ذرا سا بھی دکھ ہے، لیکن میں سمجھ سکتی تھی کہ اپنی محبت کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پہلے محبت، اور وہ بھی جو بچپن کے دور سے گزر کر جوانی کے زینے تک پہنچی ہو، اسے کھو دینے کا دکھ تو جیتے جی مار ڈالتا ہے۔ آرزو بھی بظاہر تو زندہ تھی مگر اندر سے مر رہی تھی، جس کا مجھے پورا احساس تھا۔ وہ خوش تھی مگر اس کی خوشی غم کی نمی سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ہنستی تھی مگر اس کی ہنسی آہوں کی کندھوں پر سوار کسی جنازے کی طرح تھی۔ خالہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیں، مگر کیا اس حالت میں اس کی شادی کرنا اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے مناسب تھا؟ وہ اس صورتحال میں شادی کر کے خوش رہ پاتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو خوش رکھ پاتی؟ کیا وہ حاشر کے سوا کسی اور سے شادی کا باقی پاتی؟ یقیناً نہیں۔ میں خالہ کو اس کی شادی سے روکنا چاہتی تھی مگر کیسے روکوں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک راستہ مجھے سوجھ گیا۔ اگلے دن میں نے سارے خاندان کی دعوت کی بندوبست کیا جس میں خاندان کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ شامل ہوئے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دعوت آخر کس خوشی میں ہے؟ میں نے سب سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ آج کی دعوت کس خوشی میں ہے۔ حاشر کے ابا نے کہا، بہو تو پھر جلدی بتاؤ وہ خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا بس 5 منٹ دیں، میں ابھی آتی ہوں اور آ کر آپ کو اپنی سب سے بڑی خوشی بتاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، الماری میں سے اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر آئیں۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا، لیجئے آپ سب تیار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے سہاگ کا جوڑا ہے جو مجھے میری سب سے پیاری کزن، میری سب سے اچھی دوست، میری جان، میری آرزو نے دیا تھا۔ اب میں یہ سہاگ کا جوڑا واپس اسے دے رہی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے یہ جوڑا پہنا کر حاشر کی دلہن بنایا تھا، بالکل اسی طرح میں یہ سہاگ کا جوڑا پہنا کر اسے بھی حاشر کی دلہن بناؤں۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ سب سے زیادہ حاشر اور آرزو حیران اور پریشان تھے۔ حاشر کے ابو بولے ہیں، بہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو کہ ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، ابا جی ڈاکٹروں نے تو
جو کچھ کہا تھا وہ ان کے بچوں کے لیے کہا تھا. ان کی شادی سے ان کی صحت یا زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور رہی بات بچوں کی تو وہ میں پیدا کروں گی. انہیں ان کے حصے کی خوشیوں سے کیوں محروم رکھا جائے؟ آرزو بچپن ہی سے حاشر کو پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے. حاشر بھی اس سے شادی کرنے پر پوری طرح راضی تھا. وہ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ اور آپ کا حکم درمیان میں آ گیا. اگر اس صورتحال میں آرزو کی شادی کسی اور سے کر دی گئی تو آرزو کے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی بھی برباد ہو جائے گی جس سے اس کی شادی کی جائے گی. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں امید سے ہوں، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اب ان دونوں کی شادی کروا دیں. اگر آرزو کو کچھ ہو گیا تو میں بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی اور نہ ہی کبھی خود کو معاف کر سکوں گی. خاندان کے تمام بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میری بات پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی. میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کر دی کہ یہ شادی آج اور ابھی کر دی جائے، کیونکہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی آرزو نے 4 مہینے بہت اذیت میں گزارے ہیں. میں اسے ایک پل بھی مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ میں اسے فوراً اور بہت ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کے دکھوں کا جلد از جلد ازالہ ہو سکے. تمام بزرگوں نے میری یہ گزارش بھی قبول کر لی. میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آرزو کو دلہن بناتی ہوں اور آپ لوگ مولوی صاحب کو بلا لیں. نکاح پڑھانے کے لیے بارات کا کھانا پہلے ہی سے تیار تھا. میں نے بڑی خوشی سے آرزو کو دلہن بنایا اور آرزو کی امی میرے کمرے میں آئیں. میں نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیے. خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے آنسو بھی تھے. خالہ نے ایک شکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، سچی دوستی ہو تو ایسی ہی ہو جو کبھی فریب نہ دے. آج ہم تینوں کی شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں. ہمارے 3 بچے ہیں جو ہم تینوں کے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے سب صحت مند اور توانا ہیں. اب ہم محبت محنت کے ساتھ رہتے ہیں. مطلب یہاں پر میری دیکھو نہاری تیار ہو رہی ہے اور پورے طریقے سے. اور یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئے ناظرین تو آج کی کہانی کیسی لگی یہ بھی ذرا کمنٹ میں بتا دیجیے گا. اور میری نہاری کا بھی مسئلہ، اور یہ میں نے نہاری کے لیے جو الگ گوشت کوکر میں چڑھایا تھا اسی میں نے نہاری کا مسالہ ڈال کر وہ مسالہ تیار کر لیا تھا اور پائے الگ ابال لیے تھے اور پھر اسے میں نے مکس کر لیا تھا. اوپر سے میں بھگاڑ لگاتی ہوں، نہ میں چھونکا لگاتی ہوں، نہ کچھ نہیں. اگر آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ دیسی گھی ڈالنا چاہتی ہیں تو اس میں ڈال سکتی ہیں. اپنے ذائقے کے انوسار بھی بنا سکتی ہیں. جتنا اچھے سے بنائیں گی، خوش دلی سے بنائیں گی، بسم اللہ پڑھ کے بنائیں گی، درود شریف پڑھ کے بنائیں گی، انشاءاللہ ذائقہ اللہ دینے والا ہے اور برکت بھی. اور آپ کے بھی اپنی نیت پر منحصر ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے. تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سمجھیں. اور یہاں پر یہ میں نے آٹا بھی بھونا، آٹے کو بتایا میں نے برابر مقدار میں بھونا تھا اور اسے چھان کر ہی ڈالنا جب اس کا گھول بنا لو. ایسے مت ایڈ کرنا کیونکہ اس میں جو گوڑی وغیرہ ہوتی ہیں تو تھوڑا دیکھنا فرق محسوس ہوتا ہے. بڑا اچھا ٹیکسچر آ جاتا ہے اس میں نہاری میں اور بہت اچھے ذائقے مند ہو جاتی ہے. اگر گاڑھی کرنی ہے تو تھوڑا گاڑھا پیسٹ کر کے ڈال لینا، مطلب ویسا پیسٹ ڈال لینا زیادہ. اور میں نے کم ہی ڈالا تھا، تھوڑا شوربے والی رکھی تھی. پائے اکثر پتلے ہی ہو جاتے ہیں، اس میں ایسا مسالہ نہیں ڈالتے ہم. لیکن میرے گھر میں پائے کھاتے نہیں ہیں میرے بچے اور میرے شوہر، تو اسی لیے مجھے پائے اس طریقے سے کھلانے پڑتے ہیں اور وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں. اور پھر دیکھو میں یہاں پر اپنے لیے اتار کر میں نے کہا چلو پہلے میں کھا لیتی ہوں، چکھ لیتی ہوں کیسا لگ رہا ہے. اور پلیز سوری، وہ جو ہے نا جب میری ریسیپی ایک بار پلیٹ میں کھا لیا اور پھر ختم ہوئی، میں نے کہا، میری بیٹی بولی ممی آپ نے فوٹو ہی نہیں لیا، نہ ویڈیو میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کیا کرا کیا نہیں کرا. نہاری کا تو فوٹو لگانا پڑے گا. تو میں نے جب وہ فوٹو لوایا تو سوری، وہ پلیٹ تھوڑا کھائی ہوئی تھی، اس میں ہی میں نے اتار کے سرونگ دوبارہ سے کی تھی اور اس لیے وہ گندی سی ہو رہی تھی. یہ یہاں پہ غصے میں بیٹھی تھی ٹناٹن. ہماری زویا خان ان کے فوٹو کھینچے ان کے بھائی نے، تو میں نے کہا چلو لگا دیتی ہوں، دکھا دیتی ہوں. یہ ماہین طیبہ ہیں جو ہنس رہی ہیں، ان کے بھی فوٹو میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں. پلیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے. آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پیار آپ کا چاہیے ماہین طیبہ ولاگ کو. تو پھر ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.